إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہیں جو ساری کائنات کا خالق، ساری کائنات کا مالک اور تمام تر مخلوقات کا رازق ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، کہ بے شک وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ربنا اللہ، ہمارا رب تو اللہ رب العالمین ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس پر استقامت اختیار کرتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا،
کہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ رب العالمین ہے اور اس پر استقامت اختیار کی، تو تتنزل علیہم الملائکہ، ایسے لوگوں پر فرشتے نازل ہوں گے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، وہ انہیں آ کر کہیں گے کہ تمہیں آج غم زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں آج خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تم نے اپنی زندگی دنیا میں اللہ کے خوف سے گزاری ہے، تو آج کے دن تمہیں غم زدہ اور خوف کھانے کی ضرورت نہیں۔ وابشروا بالجنہ، بلکہ تم لوگوں کے لیے تو خوشخبری ہے جنت کی، التی کنتم توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اس آیت کریمہ کے اندر بہت وسیع آیت ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ قالوا ربنا اللہ، جو کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، صرف ان کا کہنا کافی نہیں ہے، صرف یہ کہہ دینا کہ میرا رب اللہ رب العالمین ہے، یہ کہنا کافی نہیں، بلکہ فرمایا ثم استقاموا، کہ جو انہوں نے کہا اس پر استقامت بھی اختیار کریں، اس پر مستقل مزاجی بھی اختیار کریں، کیونکہ اللہ رب العالمین کو اپنا رب کو مشرکین مکہ بھی مانا کرتے تھے۔ مکہ کے جو مشرکین تھے وہ بھی یہ کہا کرتے تھے کہ ہم اللہ رب العالمین کو مانتے ہیں۔ پھر سوال یہ ہے کہ جب مکہ کے مشرکین بھی اللہ رب العالمین کو مانتے تھے، خود اللہ نے اس کی قرآن مجید میں گواہی دی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ قل من یرزقکم من السماء والارض، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے، ان سے پوچھئے، من یرزقکم من السماء والارض، کہ تمہیں آسمان سے رزق کون دیتا ہے؟ امن یملک السمع والابصار، تمہاری آنکھوں اور تمہارے کانوں کا مالک کون ہے؟ ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، زندہ سے مردہ کو کون نکالتا ہے اور مردہ سے زندہ کو کون نکالتا ہے؟ یہ سوالات مسلمان سے نہیں بلکہ مشرکین سے پوچھے جا رہے ہیں کہ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرِ، اس کائنات کے نظام کو چلانے والا کون ہے؟ تو مشرکین نے جواب دیا سَيَقُولُونَ اللَّهُ، انہوں نے بھی یہی کہا کہ اللہ رب العالمین ہے جو آسمان سے رزق دیتا ہے، اللہ رب العالمین ہے جو آنکھوں اور کانوں کا مالک ہے، اللہ رب العالمین ہے جو زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے۔ اللہ نے گواہی دی کہ وہ بھی اللہ رب العالمین کو مانتے تھے، تو پھر کیا وجہ بنی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے جہاد کیا؟ کیا وجہ تھی کہ صحابہ کرام نے ان سے جہاد کیا؟ کیونکہ وہ اللہ رب العالمین کو تو مانتے تھے مگر اللہ رب العالمین کی نہیں مانتے تھے۔ اللہ کو تو اپنا رب مانتے تھے مگر اللہ جو انہیں حکم دے دے، اللہ رب العالمین نے جو حکم صادر فرمایا وہ اسے نہیں مانتے تھے۔ اور آج ہم مسلمانوں کی یہ حالت اب یہی ہو چکی ہے کہ اللہ رب العالمین کو تو مانتے ہیں مگر اللہ کے حکم کو نہیں مانتے۔ اللہ رب العالمین نے کتنے مقامات پر ہمیں فرمایا کہ نماز قائم کرو، ہم گناہگار ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ نماز قائم کرو، اللہ کو تو ہم مان رہے ہیں مگر اللہ کے حکم کو ہم نہیں مان رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، ہم اللہ کو تو مانتے ہیں مگر آج کتنے ہی مسلمان ایسے ہیں جو اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک کر رہے ہیں۔ تو اسی لیے صرف اللہ کو ماننا کافی نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کی بھی مانیں گے تب ہماری کامیابی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ من قال، جو شخص یہ کہے رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا، کہ میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں، میں اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہوں، اور میں داخل الجنہ، ایسا شخص جنت میں داخل ہو گیا۔ ایک اور مقام پر فرمایا من رضی باللہ ربا، کہ جو اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو گیا، وبالاسلام دینا،
اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو گیا، وہ بھی محمد النبی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہو گیا، ذاق طعم الایمان، اس شخص نے ایمان کی مٹھاس کو، ایمان کے ذائقے کو چکھ لیا۔ عزیز دوستو، سوال یہ ہے کہ آج ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا ہم اللہ کے رب ہونے پر راضی نہیں ہیں؟ جواب ملے گا کہ بالکل ہم اللہ کے رب ہونے پر راضی ہیں۔ وَبِ محمد النبی، کیا ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی نہیں ہیں؟ جواب ملے گا کہ ہاں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہیں۔ وَبِالْإِسْلَامِ دِینًا، کیا ہم اسلام کے دین ہونے پر راضی نہیں ہیں؟ جواب ملے گا کہ ہم اسلام کے دین ہونے پر راضی ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو فرمایا کہ اس شخص نے ایمان کی مٹھاس کو چکھ لیا، ایمان کے ذائقے کو چکھ لیا۔ تو سوال میرا یہ ہے، کیا ہمیں ایمان کی مٹھاس محسوس ہوتی ہے؟ کیا ہمیں ایمان کا ذائقہ محسوس ہوتا ہے؟ اور ایمان کا ذائقہ کیا ہے؟ ایمان کی مٹھاس کوئی وہ مٹھاس تو نہیں جو مٹھائی کھانے سے محسوس ہو، بلکہ ایمان کی مٹھاس کیا ہے کہ بادشاہ ہرقل، شام کا بادشاہ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسے ایک خط بھیجا اور اسے اس میں اسلام کی دعوت دی، اسلم تسلم، اسلام قبول کرو۔ بادشاہ نے وہ خط پڑھا، بڑا لمبا واقعہ ہے۔ خط پڑھنے کے بعد مجھے کہا، لوگوں کو کہا کہ یار کوئی شخص کو جانتا ہے جس نے مجھے یہ خط بھیجا ہے اور مجھے اسلام کی دعوت دیتا ہے اور اپنے آپ کو نبی مانتا ہے؟ کیا کوئی شخص کو جانتا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہم نہیں جانتے۔ ایک شخص نے کہا کہ جہاں سے یہ خط آیا ہے، جس جگہ سے یہ خط آیا ہے، آج ہمارے ملک کے اندر اسی جگہ سے ایک قافلہ آیا ہوا ہے، اور جو اس قافلے کا سردار ہے وہ اس شخص کا قریبی رشتہ دار ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے۔ بادشاہ ہرقل نے کہا کہ اسے بلاؤ، اسے بلاؤ۔ قافلے کو بلایا گیا، سردار ان کے تھے ابو سفیان، ان سے کہا گیا کہ میں جو آپ سے پوچھوں مجھے اس کا صحیح جواب دینا۔ لوگوں سے کہا کہ اگر یہ جھوٹ بولے تو مجھے خبردار کرنا۔ ابو سفیان پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ ابو سفیان ابھی تک مسلمان نہیں ہے، فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوتے، اس وقت مسلمان نہیں ہے۔ ابو سفیان یہ کہتے ہیں کہ جب مجھے یہ کہا کہ میں تم سے جو پوچھوں تم مجھے اس کا صحیح جواب دینا، میرے پاس موقع تھا کیونکہ میں اس وقت نبی کا دشمن تھا، میں چاہتا تو اللہ کے نبی علیہ السلام پر جھوٹ بولتا اور ان کی باتوں کا غلط جواب دیتا، مگر میں نے جھوٹ نہیں بولا۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا سردار تو جھوٹا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا سردار جھوٹا ہے، اللہ کے ڈر سے نہیں، لوگوں کے ڈر سے کہ لوگ کہیں گے کہ ہمارا سردار تو جھوٹا ہے، اس لیے میں نے جھوٹ نہیں بولا۔ اور آج جھوٹ کے بغیر تو ہماری کوئی محفل نہیں ہے، آج جھوٹ کے بغیر ہمارا کاروبار نہیں چلتا، آج جھوٹ کے بغیر ہمیں کسی کام میں مزہ نہیں آتا۔ جب تک جھوٹ نہ بولے، جھوٹی قسمیں نہ کھائیں تو ہمارا کاروبار چلتا نہیں ہے۔ جھوٹ اتنا عام ہو چکا ہے، اور جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، جو جھوٹ بولتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ تو کس طرح ہمارے کاروبار میں، کس طرح ہمارے معاملات میں برکت آئے گی؟ باہر کے ابو سفیان سے سوالات کیے، ان میں سے ایک سوال یہ ہے کہ ابو سفیان یہ تو بتاؤ کہ جو یہ اسلام کی دعوت دیتا ہے اسے قبول کرنے والے مسلمان جو بنتے ہیں وہ امیر ہیں یا غریب؟ ابو سفیان نے کہا کہ وہ غریب اور کمزور لوگ ہیں، وہ تو ایسے لوگ ہیں جب ہم انہیں مارتے ہیں، کسی غلام نے اسلام قبول کر لیا، ہم انہیں مارتے ہیں، ہم انہیں سزا دیتے ہیں، تو وہ لوگ اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی گردن تو کٹوانا گوارا کر لیتے ہیں مگر دین اسلام کو چھوڑنا گوارا نہیں کرتے۔ کہا کہ اچھا، کہا کہ کیا ایسا ہوا ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد یہ پھر جاتے ہیں؟ کہا کہ نہیں، ابھی تک ایسا نہیں ہوا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد تو یہ مزید مضبوط ہو جاتے ہیں۔ بادشاہ ہرقل نے تاریخی الفاظ کہے کہ کذالک الایمان حین تخالط بشاشتہ القلوب، کہ یہی ایمان تو ہے جب لوگوں کے دلوں میں بیٹھ جائے، جب لوگوں کے دلوں میں سما جائے تو وہ شخص اپنی گردن کو کٹوانا گوارا کر لیتا ہے مگر ایمان کو چھوڑنا گوارا نہیں کرتا۔ یہ ہے وہ ایمان کی مٹھاس۔ کیا آج یہ ایمان ہمیں موجود ہے؟ میں اور آپ اپنا محاسبہ کریں،
ہم تو صرف زبان کے دعوے دار بن چکے ہیں کہ ہاں میں مسلمان ہوں، ہاں میں اللہ کو مانتا ہوں، ہاں میں نبی کو مانتا ہوں، مگر اللہ کی ماننے کو ہم تیار نہیں ہیں، نبی کی ماننے کو ہم تیار نہیں ہیں۔ اسلام کو اپنا مذہب تو مانتے ہیں مگر اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے وہ سیکھنے کو ہم تیار نہیں ہیں۔ آج ہم یہاں بیٹھے ہیں، کتنے ہی لوگوں کے ذہنوں میں، کتنے ہی لوگوں کے دلوں میں آج کوئی یہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا ایک عالم بنے، میرا بیٹا ایک حافظ بنے، بلکہ کتنے ہی لوگ صرف یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ انجینئر بن جائے، ہمارا بچہ ٹھیکیدار بن جائے، ہمارا بچہ ڈاکٹر بن جائے، اچھی پیسے آنے لگ جائے۔ ہم کب یہ ترجیح دیتے ہیں کہ ہمارا بچہ پہلے دین کا عالم بنے، دین کا حافظ بنے؟ ہم اپنے بچوں کو، جو ہوشیار بچہ ہو اسے تو اچھے اسکول میں داخل کراتے ہیں، اور جو بچہ بات نہیں مانتا، بالکل ڈل ہو، اسے آخر میں ہم مولوی کے حوالے کر دیتے ہیں کہ یار اس کو تم سنبھالو۔ اور پھر وہی بچہ اگر پڑھ جائے تو وہی سب سے زیادہ ماں باپ کا فرما بردار کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے محمد رسول اللہ کا دین سیکھا ہے۔ وہ بچہ جسے ہم نے ڈاکٹر بنایا اسے کیا پتا کہ دین کیا سکھاتا ہے، اسے کیا پتا کہ دین ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ ماں باپ کی فضیلت، ماں باپ کا کہاں ماننا، یہ ڈاکٹریٹ کی ڈگری میں نہیں پڑھائی جاتی ہے، دین اسلام میں سکھایا جاتا ہے کہ ماں باپ اللہ رب العالمین کے بعد تمہاری مجازی خدا تمہارے ماں باپ ہے، یہ اسلام آگے سکھاتا ہے۔ تو ہم اپنے بچوں کو جہاں دنیاوی تعلیم انہیں سکھاتے ہیں، دین کی تعلیم ہم ضرور سکھائیں۔ ہم اپنے بچوں کو مدارس میں داخلہ دلوائیں، حفظ کی کلاس انہیں دلوائیں، ہم انہیں قرآن پڑھوائیں، قرآن کی تعلیمات سکھائیں، تاکہ وہ بچہ اپنی بہن کا حق بھی ادا کرے، اپنی بیوی کا حق بھی ادا کرے، اپنے ماں باپ کا حق بھی ادا کرے، اپنے بھائی کا حق بھی ادا کرے۔ پھر لوگ یہ مسئلے لے کر آتے ہیں کہ یہ اپنی بیوی کی بات نہیں مانتا، یا اپنی بیوی کی تو اتنی بات مانتا ہے کہ اپنے ماں باپ کی بات نہیں مانتا، یا اپنے ماں باپ کی اتنی بات مانتا ہے کہ اپنی بیوی کی بات نہیں مانتا۔ یہ مسائل کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ کیونکہ اسے دین کا ادراک ہی نہیں ہے، کیونکہ اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ دین ہمیں کس طرح حق دلواتا ہے، کہ ماں باپ کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، بچوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، پڑوسی کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں ہر شخص ایک دوسرے کا دست و گریباں پکڑ کر بیٹھا ہے، ہر شخص ایک دوسرے کو مارنے کے لیے تیار ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں برداشت نہیں، ہمیں یہ معلوم ہی نہیں کہ اس کا میرے ساتھ رشتہ کیا لگتا ہے، ہمیں یہ معلوم ہی نہیں کہ یہ ہمارا پڑوسی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب وہ فرشتہ میرے پاس یہ وحی لے کر آیا کہ اپنے پڑوسیوں کے حقوق ادا کرو، تو مجھے یہ محسوس ہونے لگا ایسا نہ ہو کہ پڑوسیوں کا حصہ ہم پر فرض ہو جائے کہ اپنی جائیداد میں سے پڑوسیوں کو بھی حصہ دو، اتنے پڑوسیوں کے حقوق ہیں۔ یہ ساری چیزیں دین ہمیں سکھاتا ہے کہ کس کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے۔ باقی یہ تین چیزیں، اللہ کے رب ہونے پر راضی ہونا، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہونا، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہونا، یہ وہ تین چیزیں ہیں۔ اگر ہم نے اس کی تیاری کر لی، ہم نے ان تین چیزوں پر عمل کر لیا، تو جس طرح ہمیں موت آئے گی، جیسے ہی ہم اس دنیا فانی کو چھوڑ کر جائیں گے، سب سے پہلے اللہ رب العالمین انہی تین چیزوں کے بارے میں پوچھے گا۔ قبرستان ہم جاتے ہیں، ایمان کا ہمارا اندازہ لگا ہے، قبرستان ہم جاتے ہیں تو کس کس کو اپنی موت یاد آتی ہے؟ ہم کسی جنازے کو اٹھا کر لے کر جائیں، وہاں جا کے اسے دفن کریں، آج تو ہمارے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں، ہمیں تو اس وقت بھی اپنی موت یاد نہیں آتی، بلکہ اس وقت بھی ہم آپس میں ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہماری ایمان جانب۔ جبکہ عثمان بن عفان امیر المومنین ہے، ان اصحاب میں سے ہیں جنہیں جنت کی بشارت دی گئی، جب قبر کے پاس پہنچتے ہیں تو اتنا روتے ہیں، اتنا روتے ہیں کہ ان کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں امیر المومنین آپ اتنا کیوں رو رہے ہو، آپ اتنا کیوں رو رہے ہو؟ عثمان بن عفان صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قبر کی سختی، جو اس قبر کے عذاب سے بچ گیا، جو اس قبر کے امتحان میں پاس ہو گیا، اصل کامیاب تو وہ ہے۔ آج ہمیں موت کو دیکھنے کے بعد بھی اپنی موت کی یاد نہیں آتی، جبکہ موت جس کا جو وقت مقرر کر دیا گیا
کسی کو اپنے وقت کا معلوم نہیں ہے کہ مجھے موت کب آنی ہے، کسی کو اپنے وقت کا پتہ نہیں ہے کہ میری روح کب نکلنی ہے۔ آج ہم میں سے یہاں بیٹھے ایک بھی شخص یہ گارنٹی نہیں لے سکتا کہ میں صحیح سلامت گھر پہنچ جاؤں گا۔ ہمیں اپنی ایک سانس اگر اندر جاتی ہے تو دوسری سانس کا معلوم ہی نہیں کہ وہ واپسی آئے گی یا نہیں آئے گی، مگر پھر بھی ہمارے اتنے لمبے لمبے پلان ہیں۔ دنیا انسان ضرور حاصل کرے، دارالاسباب ہے، مگر انسان اپنی موت کو اور اپنی آخرت کو نہ بھولے۔ کتنے ہمارے سامنے لوگ مرتے ہیں، کوئی ایکسیڈنٹ میں، کوئی حادثات میں، کوئی بجلی کے کرنٹ میں، کوئی طبی مرض، کوئی ہاسپٹل میں، کوئی گھر پر۔ آج یہ حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک انصاری صحابی کے جنازے میں گئے۔ کتاب الجنائز صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ صحابہ کرام بھی آپ کے پیچھے تھے۔ آپ جب قبرستان پہنچے تو بھی قبر تیار ہو رہی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بیٹھ جاتے، تمام صحابہ کرام بھی آپ کی اتباع کرتے ہوئے بیٹھ جاتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک لکڑی لیتے ہیں اور زمین سے اسے کریدتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کو متوجہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو، قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ موت مومن کو بھی آتی ہے اور موت فاسق اور فاجر اور کافر کو بھی آتی ہے۔ موت تو کسی کو نہیں چھوڑتی۔ پہلے ہم مومن کی موت کا حدیث سے جائزہ لیتے ہیں کہ مومن کی جب موت آتی ہے تو کس طرح آتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مومن کا جانے کا وقت ہوتا ہے، جب مومن کا روح نکلنے کا وقت ہوتا ہے تو ملک الموت اور فرشتوں کی جماعت آتی ہے۔ مومن کسی چارپائی پر ہے، مومن کہیں پر بھی ہے، ملک الموت اور فرشتوں کی جماعت آئی، وقت مقرر ہے، روح نکالنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ کی روح باہر نکل، ارجعی الی ربک، لوٹ چل اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، تو اس سے راضی ہے، وہ تجھ سے راضی ہے۔ فرمایا کہ مومن کی روح کو اس طرح نکالا جاتا ہے جس طرح کسی مشکیزے میں سے پانی کو نکالا جاتا ہے۔ مشکیزہ شاید نہ دیکھا ہو، جس طرح کسی جگ میں سے پانی کو نکالا جاتا ہے، فرمایا اس طرح مومن کی روح کو نکالا جاتا ہے۔ مومن کی روح کو نکالا جاتا ہے، فرشتے اس کے ساتھ جنت کا کفن لے کر آتے ہیں۔ اس کفن کی خوشبو پوری کائنات میں مہک رہی ہوتی ہے، سوائے انسان اور جنات کے ہر چیز اس خوشبو کو محسوس کرتی ہے۔ مومن کی روح کو اس جنت کے کفن میں رکھا جاتا ہے۔ اب وہ فرشتوں کی جماعت آپس میں جھگڑا کرتی ہے کہ اس مومن کی روح کو ہم آسمان پہ لے کر جائیں گے، ہم اس آسمان پہ، آپس میں لڑتے ہیں۔ چنانچہ یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ سب اس کی روح کو، پاکیزہ روح کو آسمان کی طرف لے کر جائیں گے۔ اندازہ لگائے فرشتوں کی جماعت، ملک الموت ساتھ، اور ہاتھ میں کیا؟ مومن کی روح۔ اس عظیم روح کو آسمان پر لے جایا جاتا ہے۔ پہلے آسمان کے فرشتے، دنیا کے فرشتے کہتے ہیں کہ دروازہ کھولو، پہلے آسمان کے فرشتے کہتے ہیں کہ دروازہ بعد میں کھولیں گے مگر ایک شرط ہے۔ آسمان کے فرشتے کہتے ہیں کہ ایک شرط ہے، دنیا کے فرشتے پوچھتے ہیں کہ وہ شرط کیا ہے؟ آسمان کے فرشتے کہتے ہیں کہ ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں گے۔ پھر آسمان کا دروازہ کھولا جاتا ہے، دنیا کے فرشتوں کی جماعت، پہلے آسمان کے فرشتوں کی جماعت، دونوں جماعتیں ملتی ہیں اور کیا لے کر جا رہی ہے؟ مومن کی روح کو۔ ہم اندازہ تو لگائے کہ کیا پروٹوکول ہے۔ آج اگر ایک کوئی منسٹر آ جائے، دنیاوی اثر رسوخ کا کوئی شخص آ جائے، کتنی گاڑیاں ہوں گی؟ 40، 50، 500، 1000۔ ان میں جو لوگ بیٹھے ہوں گے وہ بھی ہماری طرح انسان،
کوئی ان میں سے شرابی، کوئی ان میں سے زانی، کوئی ان میں سے کسی گناہ میں، کوئی کسی گناہ میں، کوئی مسلمان بھی ہو یا نہ ہو، ایسے لوگوں کا پروٹوکول اور مومن کی روح کا پروٹوکول دیکھو جو فرشتوں کی جماعت جنہوں نے کبھی گناہ نہ کیا۔ پہلے آسمان کے فرشتے ساتھ ملتے ہیں، دوسرے آسمان کے فرشتے یہی سوال کرتے ہیں کہ ایک شرط ہے کہ ہم بھی ساتھ چلیں گے، پھر دوسرے آسمان کے فرشتے بھی ساتھ مل جاتے ہیں، تیسرے آسمان کے ساتھ میں آسمان تک اس مومن کی روح کو پروٹوکول دیا جاتا ہے، پھر چنانچہ اس کی روح کو لوٹا دیا جاتا ہے۔ یہاں سے مومن کو غسل دیا گیا، اور یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے، اور ہمیں اس کی نصیحت کرنے میں ہم اگر گھر پر یہ بات کریں نا کہ اگر میں مر جاؤں تو میرے جسم کو مجھے جلدی دفنانا، تو گھر والے کہتے ہیں یہ کیا بات کر رہا ہے، اتنی عمر ہے بندے۔ کبھی کبھی تو محسوس ہوتا ہے کہ ملک الموت گھر والوں کو بتا کر آئے گا کہ ابھی اس کی عمر ہو گئی ہے بندے، کبھی یہ محسوس ہوتا ہے۔ اس میں عیب نہیں کرنا چاہیے، ہمیں بتانا چاہیے، نصیحت کرنی چاہیے کہ میں جب مر جاؤں تو مجھے جلدی دفنانا، زیادہ میرا انتظار نہ کرنا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر مومن ہوگا تو جلدی اپنے مقام پر پہنچے گا، اگر کافر ہوگا تو جلدی اس دنیا سے چھٹکارا پائے گا۔ فرمایا کہ جب اس مومن کو قبر میں لٹا دیا جاتا ہے، چنانچہ روح لوٹا دی جاتی ہے، منکر نکیر آتے ہیں، فرشتے آتے ہیں، سب سے پہلا سوال کرتے ہیں من ربک، ذرا بتا تو صحیح تیرا رب کون ہے۔ مومن سے سوال ہے۔ جیسے ہی انسان کو قبر میں لٹا دیا جاتا ہے، قبر کو بند کر دیا جاتا ہے، منکر نکیر آ جاتے ہیں اور آ کر سوال کرتے ہیں من ربک۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم اپنے بندے کو، اپنے کسی عزیز کو قبر میں دفنا دو تو اس کے لیے دعا کرو، اس کے استقامت کی۔ سوال پوچھتا ہے من ربک، تیرا رب کون ہے؟ مومن تو فوراً جواب دیتا ہے ربی اللہ، میرا رب تو اللہ ہے، میرا رب تو اللہ ہے، کیونکہ مومن نے دنیا میں صرف اللہ سے ہی مانگا، صرف اللہ رب العالمین سے ہی اولاد مانگی، صرف اللہ رب العالمین سے ہی رزق مانگا، فوراً جواب دیا ربی اللہ، بغیر کوئی ٹائم ضائع کرے۔ دوسرا سوال ہوتا ہے من نبیک، تیرا نبی کون ہے، تیرا امام کون ہے، تیرا رہنما کون ہے، تیرا رہبر کون ہے؟ مومن فوراً جواب دیتا ہے نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے امام، ہمارے نبی، ہمارے رہبر، ہمارے رہنما صرف امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسرا سوال ہوتا ہے ما دین کا، تیرا مذہب کون سا ہے؟ مومن جواب دیتا ہے دین الاسلام، میرا مذہب تو اسلام ہے۔ فرشتہ پھر ایک اور سوال کرتا ہے کہ تو نے ان تینوں کے جوابات کیسے دیے؟ مومن جواب دیتا ہے قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا، میں نے اللہ کی کتاب کو سمجھا، میں نے اللہ کی کتاب پر عمل کیا، اور جو اللہ کی کتاب کو پڑھے، جو اللہ کی کتاب کو سمجھے، جو اللہ کی کتاب پر عمل کرے، وہی ان تینوں کا جواب دے سکتا ہے، اور جو صرف لوگوں کی باتوں کو سنے اور لوگوں کی باتوں پر عمل کرے وہ اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ اسی لیے خود بھی قرآن کی تعلیم حاصل کرنی چاہیے، بچوں کو بھی قرآن کی تعلیم حاصل کروانی چاہیے، اور صرف ناظرہ پڑھنا نہیں بلکہ ترجمہ بھی سکھانا چاہیے، وہ صرف ترجمہ پڑھنا نہیں بلکہ اس کی تفہیم، افہام اور سمجھ یہ بھی بچوں کو سکھانی چاہیے کہ یہ آیت ہم سے کیا مانگتی ہے، یہ آیت ہمیں کیا کہتی ہے۔ ہم دنیاوی تعلیم تو اتنا سکھاتے ہیں کہ آپریشن کیسے کرنا ہے، ہڈی کیسے جوڑنی ہے، مگر قرآن مجید پر آ کر ہم دور ہٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ میرا کام نہیں، عالم کا کام ہے، امام کا کام ہے۔ ہم کیوں قرآن مجید کے معاملے میں اس طرح ہو جاتے ہیں؟ قرآن مجید خود بھی پڑھنی چاہیے اور ترجمے کے ساتھ پڑھنی چاہیے، اور جو نہ سمجھ میں آئے قرآن مجید کی کوئی آیت وہ بھی پوچھنی چاہیے کہ وہ صاحب مجھے ذرا اس کا مطلب سمجھائیں۔ حدیث خود پڑھنی چاہیے، احادیث موجود ہے، لوگوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ فلاں مسلک کی الگ حدیث، فلاں مسلک کی الگ حدیث، فلاں مسلک کی الگ حدیث۔ خدا کی قسم حدیث پڑھو تو پتہ چلتا ہے، حدیث پڑھیں تو سمجھ میں آئے کہ حدیث کسی مسلک کی نہیں ہوتی، حدیث امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ باہر کے وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا، آسمان سے آواز آتے ہی صدقہ، میرے بندے نے سچ کہا، وَافْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَالْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، میرے بندے کے لیے جنت کا لباس پہنا دو۔ اب اس مومن کے لیے جنت کا لباس آ جاتا ہے، وَالْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، جنت کا بستر لگا دو۔
جنت کا بستر لگا دیا جاتا ہے، حکم آتا ہے کہ اس کی روح، اس کی قبر کو وسیع کر دو، اور قبر کو اتنا وسیع کر دیا جاتا ہے جتنا آنکھوں کی نگاہ، انسان جتنا دور تک دیکھتا ہے، فرمایا کہ اتنی اس کی قبر کو وسیع کر دیا جاتا ہے۔ جنت سے کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اب مومن قبر میں جنت کا لباس پہنے، جنت کے بسترے پر جنت کا نظارہ کرتا ہے، لیکن مومن ہے تو انسان کہاں برداشت ہوتا ہے، فوراً اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ فٹافٹ جلدی مجھے جنت میں داخل کرا۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے قیامت تک کے لیے سلا دیں گے۔ پھر کل قیامت کو جب اٹھے گا تو اسے یہ محسوس ہوگا جیسے میں تھوڑی دیر کے لیے سو رہا ہوں، اور پھر اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ مومن ہے۔ اور اسی طرح فاسق، فاجر، گناہگار، کافر، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا موت اس کو بھی آتی ہے۔ فرمایا جب اس کو موت آتی ہے تو یہی ملک الموت اور فرشتوں کی جماعت آتی ہے اور آ کر کہتی ہے یا ایتھا النفس الخبیثہ، اے خبیث نفس کی روح باہر نکل۔ فرمایا کہ وہ روح انسان کے جسم میں چھپتی ہے، انسان کے جسم سے نکلتی نہیں، پھر فرشتے اسے کھینچ کر نکالتے ہیں۔ فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے مثال دی کہ جس طرح کوئی نرم کپڑا کسی کانٹے دار والی جھاڑیوں میں پھنس جائے، اس کو نکالتے وقت اس کپڑے کی کیا حالت ہو جاتی ہے، فرمایا اس سے زیادہ تکلیف اس بدبخت انسان کو ہوتی ہے جو فاسق ہوتا ہے، فاجر ہوتا ہے، مشرک ہوتا ہے، کافر ہوتا ہے، اس کی روح کو کھینچ کر نکالا جاتا ہے، اس وقت وہ انسان کتنی تکلیف میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے پناہ میں رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس عذاب سے پناہ میں رکھے۔ اس کی روح کو نکالا جاتا ہے، جہنم کا لباس ہوتا ہے، جہنم کا کفن ہوتا ہے، اس میں اس کی روح کو ڈالا جاتا ہے۔ اس جہنم کے کفن کی بدبو پوری کائنات میں پھیل رہی ہوتی ہے، سوائے انسان اور جن کے اسے کوئی، باقی سب محسوس کرتے ہیں سوائے انسان اور جن کے۔ اس کی روح کو بھی لے جایا جاتا ہے، فرشتے لڑتے ہیں کہ اس کی روح کو ہم ہاتھ نہیں لگائیں گے، لیکن حکم ہے، لیکن جاتا ہے۔ اس کی روح کو لے جایا جاتا ہے، پہلے آسمان والے فرشتوں سے کہا جاتا ہے دروازہ کھولو، پہلے آسمان کے فرشتے کہتے ہیں کہ کیوں دروازہ کھولے، اس بدبخت کی روح کو بھی یہیں سے چھوڑ دو۔ پہلے آسمان سے اس کی روح کو چھوڑ دیا جاتا ہے، یہ ہوا، یہ چرند، یہ پرند اسے تکلیف دیتے ہیں، نیست و نابود کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس کی روح کو چنانچہ قبر میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ وہی منکر نکیر آتے ہیں، سوال پوچھتے ہیں من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ وہ بندہ پھر سوچتا ہے، اسے کیا پتا، ابھی ہم یہاں بیٹھ کر سوچ رہے ہوں گے کہ ہم بھی جواب دے دیں گے ہمارا رب اللہ ہے۔ اگر ہم نے اللہ کی بات کو مانا ہوگا تو ہم جواب دیں گے، اگر ہم صرف کہتے ہیں کہ ہاں ہمارا رب اللہ ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ثم استقاموا، تم اس پر استقامت اختیار کرو، کیونکہ مشرکین مکہ بھی کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے مگر اللہ کی نہیں مانتے تھے۔ وہ بندہ پریشان ہوگا کہ دنیا میں اولاد تو کسی سے مانگتا تھا، میں رزق تو کسی سے مانگتا تھا، میں پریشانی تو کسی سے دور کرواتا تھا، حاجت روا کوئی اور تھا، مشکل کشا کوئی اور تھا، کس کا نام لوں؟ ایسا نہ ہو کہ جس نے مجھے اولاد دی فلاں جگہ گیا، اس نے مجھے اولاد دی، اس کا نام لوں، وہ رب نہ ہو جس نے مجھے رزق دیا، جس کے پاس میں رزق لینے گیا تھا۔ یہ بڑا امتحان ہے۔ آج اگر کوئی پریشانی آ جائے، اولاد نہ ہو، تو کوئی کہتا ہے فلاں جگہ پر جاؤ ماتھا ٹیکو، وہاں سے اولاد ملے گی۔ رزق ہے، روزگار نہیں ہے، پریشانی ہے، کوئی کہتا ہے فلاں جگہ جاؤ وہاں سے تمہیں رزق ملے گا، وہاں جا کے ماتھا ٹیکو تو پھر تمہیں نوکری لگ جائے گی۔ اب تو یہ پریشان ہے کہ کس کا نام کہ جس سے اولاد مانگنے گیا تھا، جس سے رزق لینے گیا تھا۔ وہ شاعر بھی کہتا ہے کہ کیوں مانگتے ہو اوروں کے دربار سے، کیوں مانگتے ہو اوروں کے دربار سے، وہ کون سا کام ہے جو ہوتا نہیں پروردگار سے۔ یہ اللہ سے معلوم ہے۔ پریشان ہوگا کہ سمعت من الناس ففعلت، جو لوگوں سے سنتا تھا وہی کیا کرتا تھا، کسی نے کہا وہاں جا، کسی نے کہا وہاں جا، تو وہیں چلا گیا، جواب نہیں دے پائے گا۔ دوسرا سوال ہوگا من نبیوں کا، تیرا نبی، تیرا امام کون ہے؟ اب دنیا میں سارے اماموں کو مانا نہ مانا تو صرف امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام ہے۔ پریشان ہو جائے گا کون سے امام کا نام، کون سے کہے گا جو لوگوں سے سنتا تھا وہی کیا کرتا تھا۔ پھر آئے گا من نبیوں کا، ما دینوں کا، تیرا مذہب کون سا ہے؟ دنیا میں تو کہا کرتا تھا سب صحیح ہے، سب صحیح ہے، سب بس کرنے دو، جس کو جو کر رہا ہے نا وہ کرتا ہے۔
اگر اللہ کے نبی علیہ السلام یہی پیغام لے کر آتے تو جہاد کیوں کرتے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام یہی پیغام لے کر آتے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو کفار نے پتھر مارے، کفار نے تکالیفیں دی، وہ کیوں دی؟ کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام علیہ السلام کی طرف بولتے تھے کہ تم آؤ اور اللہ کے سامنے آ کر جھکو۔ سب صحیح نہیں ہے، صحیح ہے تو صرف امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین صحیح ہے، وہ راستہ صحیح ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں دکھایا ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ درست نہیں۔ اب یہ جواب کیا دے گا؟ کبھی پادریوں کے پاس جاتا تھا، کبھی راہبوں کے پاس جاتا تھا اور سب کو کہتا تھا تم بھی ٹھیک ہو، تم بھی ٹھیک ہو، تم بھی ٹھیک ہو۔ اب آ کے ٹھیک کا جواب دے گا، کیا جواب دے گا؟ کہے گا سمیعت من الناس فعلت، جو لوگوں سے سنتا تھا وہی کیا کرتا تھا۔ آسمان سے آواز آئے گی قد کذب، جھوٹا ہے، جھوٹ بولتا ہے، میں نے قرآن مجید کو واضح کر دیا، میں نے انبیاء کو بھیجا، راستہ دکھایا، اور آج کہتا ہے کہ جو لوگوں سے سنتا تھا وہی کرتا تھا۔ کیوں قرآن مجید کو نہ پڑھا؟ افرشوہ من النار البسوہ من النار، جہنم کا لباس، آگ کا لباس پہنا دیا جائے گا، آگ کا بستر لگا دیا جائے گا، جہنم سے کھڑکی کھول دی جائے گی۔ فرمایا کہ اس کی قبر کو اس طرح ملا دیا جاتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں ملایا اور فرمایا کہ اس طرح اس کی ایک پسلی دوسری پسلی میں گھس جائے۔ یہ بسنا ہوگا۔ ایک شخص آئے گا بدبودار، ہاتھ میں لوہے کی ایک سلاخ ہوگی اور وہ اس کے سر پہ مارے گا، اس کی آواز مشرق سے مغرب تک تو جائے گی مگر اس شخص کو نہیں آئے گی، کیونکہ وہ کانوں سے نہیں آنکھوں سے اندھا ہوگا، کہیں اس کو درس نہ آ جائے۔ کہے گا تو کون ہے؟ کہے گا میں تیرا وہی بدعمل ہوں، اللہ مجھے معاف کرے، ہم گناہگار ہیں کہ جب اذان ہوتی تھی حی علی الصلاۃ نماز کی طرف تو میں ٹی وی کی آواز تو کم کر دیا کرتا تھا مگر مسجد میں نہیں آتا۔ مؤذن تو کہتا تھا حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، مگر میں کامیابی مارکیٹ میں ڈھونڈا کرتا تھا کہ آج 10,000 بن جائے، 5,000 بن جائے، مسجد میں نہیں آیا کامیابی۔ کہے گا میں تیرا وہی بدعمل ہوں، لوہے کی سلاخ اس کے سر پر مارے گا کہ سر کچل جائے گا، اور صرف یہ نہیں کہ ایک دفعہ مار دیا تو بات ختم، پھر اس کا سر واپس صحیح ہو جائے گا، پھر اس کے قیامت تک اس طرح اس کو مارتا ہی رہے گا، وہ عذاب سے کرتا ہی رہے گا۔ عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ سے اس عذاب سے پناہ مانگو، اللہ تعالیٰ ہمیں اس قبر کے عذاب سے پناہ دے۔ ہم اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ تعلیم دیں۔ اسی مسجد حاضہ میں مدرسہ محمدیہ کے نام سے آپ کے بچوں کے لیے، یہاں کے بچوں کے لیے امام صاحب مقرر کیے گئے ہیں، قاری مقرر کیے گئے ہیں کہ وہ بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دیں۔ اپنے بچوں کو زیادہ سے دنیاوی تعلیم سے میں بالکل منع نہیں کر رہا، دنیاوی تعلیم بھی ہونی چاہیے لیکن ترجیح ہمیں دین کی تعلیم کو دینی چاہیے۔ پھر جا کر ہمارے بچے سیکھیں گے کہ ماں باپ کا ادب کیا ہوتا ہے، چاچا کا ادب کیا ہوتا ہے، بڑوں کا ادب کیا ہوتا ہے، بیوی کا حق کیا ہوتا ہے، ماں کا حق کیا ہوتا ہے۔ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم بھی دلوائیں، اور اسی مسجد کے زیر اہتمام حنظلہ پبلک اسکول کے اندر آپ کے بچوں کے لیے دنیاوی تعلیم بھی، مفت کتابیں اور مفت تعلیم بھی دی جائے گی۔ یہ آج کے دور میں بہت بڑا انعام ہے، ہم اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم بھی دلوائیں، اس مدرسے کے اندر قرآن مجید کی تعلیم دلوائیں، حفظ کی کلاس بھی یہاں لگے گی، ناظرہ کی کلاس بھی یہاں لگے گی، اور اگر بچہ حافظ بن جائے، فرمایا کہ جب بچہ کوئی حافظ جب حشر کے میدان میں آئے گا، جنت میں جائے گا، اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تو سیڑھیاں چڑھتا رہے، قرآن پڑھتا رہے اور درجات بلند کرتا رہے۔ وہ حافظ کی بھی ایک الگ موضوع ہے، تو اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ تعلیم دلوائیں، دنیاوی تعلیم بھی دلوائیں، دین کی تعلیم بھی دلوائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو سنا اور سنا اس پر مجھے اور آپ ہم سب کو صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله